ہندوستان کی آزادی کے متعلق 4 سوالات ہیں. میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کا. سب سے پہلا سوال ہے، آزادی کی یہ جنگ کتنے سال لڑی گئی؟ جب سے ہندوستان کو انگریزوں نے قبضہ کیا، یہاں مسلط ہو گئے، اس وقت سے ہی یہ آزادی کی جنگ جاری ہے. تقریباً ہمارے ملک ہندوستان میں انگریزوں نے 200 سال تک حکومت کی. تو 200 سال مسلسل انگریزوں کے مقابلہ کرتے رہے اور ان انگریزوں سے چھٹکارے کے لیے ہمارے ملک کو 200 سال تک کوشش کرتے رہے. یہی جہد مسلسل کے بعد ہی ہمارا ملک جو ہے آزاد ہوا اور انگریزوں نے محسوس کیا اب ہم لوگ ہندوستان میں رہ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو، ملک کے خزانوں کو انہوں نے لوٹا اور یہاں رہنے والے لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا، ستم کیا اور بہت کچھ جو ہے سزائیں دی، تکالیف دیے اور یہاں بسنے والے لوگوں کو شہید کیا. تو اپنے آزادی کے لیے 200 سال تک مسلسل لڑائی چلتی رہی. دوسرا سوال ہے، کیا مسلمان بھی اس میں شریک رہے؟ اس کا جواب یہ ہے، حقیقت میں مسلمانوں ہی نے اس لڑائی کو لڑا، اس آزادی کے لیے کوششیں کی. اس لیے کہ انگریزوں نے جو ہندوستان کو قبضہ کیا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو ہندوستان تھا ان کو انگریزوں نے ہی قبضہ کیا. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے کوئی چیز کوئی چھین کر لے کر بھاگ جائے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسی آدمی کو دوڑنا پڑے گا، اسی آدمی کو کوشش کرنا پڑے گا جس کی چیز لے کر بھاگ گیا ہے. تو اسی طرح ہندوستان تقریباً 850 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی اور ملک کو سونے کی چڑیا کا لقب دلایا اور یہاں کے ترقیات کے لیے کوششیں کی اور پورے ملک کو جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک سونے کی چڑیا بول کر ترقی کی طرف لے کر گئے. تو اس لیے انگریزوں سے مسلمانوں ہی نے لڑا اور آخر تک جو ہے مسلمان لڑتے رہے اور یہاں بسنے والے دوسرے قوموں کو بھی مسلمانوں نے جب ساتھ لیا اور انگریزوں کا ظلم و ستم بڑھ گیا، اس کے بعد انہیں مجبور ہو کر ہمارے ملک ہندوستان کو چھوڑ کر جانا پڑا. تو اس لیے اس لڑائی کو مسلمانوں ہی نے لڑا تھا. تیسرا سوال یہ ہے، موجودہ حالات میں ہم کیسے اور کیوں آزادی منائیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں پر ظلم و ستم اور یہاں بسنے والے لوگوں کے اوپر اور یہاں رہنے والے شہریوں کے اوپر ان کے حقوق کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے جو حالات چل رہے ہیں پورے ملک میں ہر صوبے کے اندر، تو ہم آزادی کی جشن کیسے منائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی، اپنے جانوں کو قربان کیا، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے موجودہ حالات میں بھی آزادی کی خوشی منانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اسی آزادی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شہادتیں پیش کی، قربان ہو گئے ہمارے ملک کو آزادی دلانے کے لیے، ہمارے ملک کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں سے. تو اس کے لیے ان لوگوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے، ان کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کی قربانی کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں آزادی ضرور منانا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ آزادی یہ کوئی پرماننٹ رہنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی بقا کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. تیسرا سوال یہ ہے، موجودہ حالات میں
हमें उस आजादी को बाकी रखने के लिए क्या करना चाहिए? जवाब यह है, कोशिश करने वाले, कुर्बान होने वाले, उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके मुल्क को अंग्रेजों से तो आजादी दिला दी, लेकिन मौजूदा हालात में हमारी भी जिम्मेदारी है उस आजादी को बाकी रखने के लिए भी हमें कोशिश करना है, जद्दोजहद करना है। हमें अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ना है, क्योंकि आजादी ये कीमती जौहर है, ये कीमती हीरा है। उसको हिफाजत के लिए मुसलसल रात दिन कोशिश करेंगे तो कीमती चीज बाकी रहेगी। अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ताक में बहुत सारे चोर लुटेरे लगे हुए हैं जो उस हीरे को छीनना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। दूसरी एक मिसाल भी हम समझ सकते हैं। अगर कोई बड़ी कीमती चीज है या कंपनी है, बाप दादा के जमाने में उन्होंने उसको हम लोगों के हवाले किया। अगर वो कंपनी आज हमें चलाना है तो उसका पूरा मेंटेनेंस होता है, उसकी सिक्योरिटी होती है, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो पूरे हल करते हुए आगे जाएंगे, वो कंपनी बाकी रहेगी। ऐसा नहीं कि आजादी उन्होंने दिलाई, अब आजादी एक पत्थर के मानिंद है जो हमारे पास हमेशा पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक कीमती हीरा है। उसको लूटने के लिए लुटेरे ताक में बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी है उस आजादी को बाकी रखने के लिए दिन रात मुसलसल कोशिश करना है, उसकी हिफाजत के लिए हमें काम करना है। तो आज हमारे हुकूक को जो छीना जाता है वो हमारी खामोशी की वजह से जो है चोर लुटेरे हमारे हुकूक को छीनना चाहते हैं। हमें भी मुसलसल काम करना है, तभी जाकर ये आजादी बाकी रहेगी, वरना धीरे 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 वक्त गुजरने के साथ जो है हमें भी गुलाम बना लिया जाएगा। इसके लिए हमें आजादी की खुशी मनाने के साथ साथ जो है आजादी की कोशिश को भी हमें जारी रखना है। यही पैगाम जो है इसके जरिए से मैं देना चाहता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क की और यहाँ बसने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए, हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाने की हमें कोशिश करने की अल्लाह तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।